आज नहीं, आज से पहले यही बताइए कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। मिस रॉ पढ़ा था। रॉ पढ़ा था। रॉ की क्या सिफात देखी थी? रॉ में जहर है, तवस्सुत है, इस्तिफाल, इन्फिता, अजलाक, इन्हिराफ और तकरीर। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। आज हम एक और इन्हिराफ का लेटर पढ़ेंगे। इन्हिराफ और कौन से लेटर में पाया जाता है? इन्हिराफ लाम में। लाम में इन्हिराफ पाया जाता है। वेरी गुड। बैचमैन के स्टूडेंट तो नाम कई मर्तबा पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से। ओके, लाम में और कौन कौन सी सिफात पाई जाती है? कौन लिख पाएगा? कोई एक बताए, कौन लिख पाएगा? ओके, नदीमा इम्तियाज। इसमें तवस्सुत है। ये शुरू से सबसे पहले आप देखेंगे जहर है या हमस, बताइए। हम्स। लाम में हमस जहर है। जहर है। जहर। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, जहर है। सेकंड तवस्सुत है कि जहर है। देखो, तवस्सुत। तवस्सुत है। वेरी गुड। इस्तफाल, इस्तफाल, इनफता, इन्फिता, इज़लाक भी है। इर्फिदा, इस्लाक, अजलाक, इस्लाक, इस्लाक, इन्हिराफ। इन्हिराफ। ओके, वेरी गुड। ये माइक से जिसका शोर आ रहा है, प्लीज देखने को होस्ट उनका माइक बंद कर दो। ओके, तो कितनी सिफात है लाम के पास? 6, रॉ के पास कितनी थी? 7, सात, सिर्फ रॉ ही ऐसे लेटर है जिसके पास सबसे ज्यादा सिफात हैं और वो है 7। इसके अलावा सबके पास 5 होती हैं और कुछ कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनके पास 6 सिफात होती हैं, और लाम उनमें से है कि इसके पास 6 सिफात हैं। ओके, अच्छा ये बताइए कि हमने बात की थी लास्ट टाइम भी कि जहर का मतलब क्या होता है? सांस का ना होना। वोकल कॉर्ड्स बंद होते हैं। वोकल Very कॉर्ड्स good. बंद होते हैं इसमें। सांस का बंद होना और वोकल कॉर्ड्स का बंद होना। देखना तवस्सुत है, इसका क्या मतलब है कि तवस्सुत है? इसका मखरज कैसा होगा? मखरिज पे जम जाना, ठहर जाना, पॉज कर देना आवाज को। इसका मखरज होगा कैसा, यानी कि अच्छा चले, कोई और बताए। दरमियानी कैफियत उस्तादा जी, दरमियानी कैफियत का। ना आवाज रुके ना जारी रहे, दरमियानी ना कैफियत। आवाज मखरज जो है वो पूरी तरह बंद होगा और ना ही मखरज जो है वो पूरी तरह खुला होगा। शाबाश, ये कौन बहन है हमारी? जी सदफ। वेरी गुड बेटा। थोड़ा सा ओपन और थोड़ा सा क्लोज, ओपन क्लोज टाइप का होगा, पूरा बंद नहीं होगा। ओके, इस्तिफाल का क्या मतलब होता है? इस्ताला का ना होना, जुबान सामने से नीचे होगी और पीछे से भी नीचे पीछे से होगी। नीचे हो, जड़ से। गुड। आवाज का जबान, नीचे रहना, बारीक यानी बारीक रहना, आवाज का नीचे रहना, जबान का पीछे से नीचे रहना। नीचे रहना। गुड। इन्फिता, खुलना। इन्फिता में कब बनेगी? इन्फिता में कब बनेगी? मिस खुलेगा, मखरज खुलेगा। मखरज खुला रहेगा। जबान आगे से नीचे रहेगी और खुला रहेगा। यानी जबान का जो सामने का फ्रंट हिस्सा है वो तकरीबन खुला रहता है, इसके लिए वो कप नहीं बनती, वो आवाज की डायरेक्शन थोड़ी बाहर की जाने होती है। ओके, अजलाक
इज़लाक हम नहीं देखते क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि फिसल के निकल जाना, तो लाम होठों के करीब है, फिसल के निकल जाता है। और अब आ गया है इनहिराफ। लास्ट टाइम हमने इनहिराफ पढ़ा था, तो इनहिराफ का क्या मतलब देखा था? मुतबादिल रास्ता। मुतबादिल रास्ता। जी। ओके, मुतबादिल रास्ता। अब इसमें मुतबादिल रास्ता बिल्कुल राह से मुख्तलिफ होगा, यानी आगे देखते हैं इसको, यहाँ से देखें। हमने रॉ में क्या पढ़ा था? ये ऊपर पिक्चर जो है आपको रॉ की नजर आ रही है। रॉ में हमने ये देखा था कि सीधे सीधे आवाज को बाहर मुंह से निकलना था, लेकिन रास्ता यहाँ से बंद था, रास्ता यहाँ से बंद था। तो क्या हुआ था? दरमियान से आवाज बाहर की जानिब निकल आई थी। लाम में क्या होगा? आपको मालूम है, अच्छी तरीके से याद है कि 8 दांतों के साथ आपकी जबान लग जाती है। 8 दांतों के साथ नहीं, 8 दांतों के गम्स के साथ, 8 दांतों के मसूड़ों के साथ जो है जबान लग जाती है। ये एरिया जो होता है, ये एरिया जो होता है वो खाली होता है। यहाँ से आवाज, यानी जहां से आपकी जबान उठ रही है लाम के मखरज पे, उससे जो पीछे का हिस्सा है उस तरफ से आवाज बाहर आएगी। यानी आप इस वक्त ये पिक्चर देख रहे हैं, देखें जबान कैसे उठी हुई है, और जो आवाज है वो इस जानिब ऐसे निकलेगी। बाज औकात ऐसा होता है कि हमारी कुछ बहनें जबान को इस तरीके से उठाती हैं कि ये हिस्सा कवर हो जाता है, फंस जाता है, यानी वो दांतों के साथ जबान को इस तरीके से लगाती हैं कि जो दाढ़ होती है उसके साथ भी पीछे की जबान, अक्सा लिसान जाके चिपक जाती है या अटक जाती है या लग जाती है, जिससे सारी की सारी आवाज इस जबान के पीछे जमा हो जाती है। मुंह में हवा भरी है। तो इस तरीके से लाम मोटा और वाजे और क्लियर नहीं सुनाई देता। ये लेटर कैसा है, जहर वाला या हम्स वाला? जहर। जहर वाला वाला। जहर वाला। लाम की अदायगी में सांस की आवाज नहीं होनी चाहिए, इसकी हमने कोशिश करनी है। लास्ट टाइम हमने शायद इसकी कोशिश की थी कि जब भी आपने कोई लेटर को बगैर जहर के पढ़ना है तो आप महसूस करें, यानी उसको 1 से 2 मरतबा कोशिश करें कि आप मुकम्मल तौर पे उसके मखरज को बंद करें, और जो टेंशन है, जो टाइटनेस है, वो अपने वोकल कॉर्ड पर फील करें। यानी जैसे आप लेटर पढ़ना चाहें, पढ़ना चाहें, तो आप क्या करेंगे, जोर से अगर आप कॉक के ऊपर हिट करते हैं अपनी आवाज, या आप कॉफ पढ़ते हैं, ये ज्यादा आसान है क्योंकि ये ज्यादा आसानी से हो जाएगा। जब आप पढ़ते हैं ऑफ, तो आपका मखरज बंद होता है और आप फील करते हैं कि आगे, यानी आपने रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया है, ना कोई चीज अंदर दाखिल हो सकती है, ना कोई चीज बाहर जा सकती है। आप उसको जोर से, यानी आप महसूस करें कि क्या आपके मखरज, आपके वोकल कॉर्ड्स पे थोड़ी सी टाइटनेस आपको फील होती है। वोकल कॉर्ड होते कहाँ हैं? वोकल कॉर्ड कहाँ ढूंढेंगे? अक्सा हलक के पास। अक्सा अक्सा हलक के हलक पास। अक्सा हलक में होता है। अक्सा हल कहाँ होता है? कव्वे के पास। तवे के पास अक्सा हल्क नहीं होता। गर्दन का दरमियानी हिस्सा। दरमियाना हिस्सा होता है गर्दन का। गर्दन का दरमियानी हिस्सा। सीने से करीब टॉन्सिल जो होते हैं ना उसके नीचे। सिर्फ वोकल कॉर्ड्स के लिए यहाँ पे आपको बयान कर रही हूँ कि यहाँ है आपका वोकल कॉर्ड, गर्दन का दरमियानी हिस्सा। ठीक है, ये आपका जो हिस्सा है वो क्या है? ये किस चीज के निकलने की जगह है? ये एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस है, और वो हाइन और हा के निकलने की जगह है। ये नंबर 1 पॉइंट ये है आपका, जहां से आपकी हमजा और हा निकलती है, ये है वोकल कॉर्ड्स।
تو جب آپ یہاں سے یعنی اب آپ زبان جو ہے اگر قاف ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ قاف کے مخرج پہ زبان کو اٹھائیں گے تو پیچھے سے آپ کیا فیل کریں گے کہ سارا راستہ جو ہے وہ بلاک ہو گیا، یعنی آپ کی یوں سمجھ لیں تھوڑا سا آگے ہوگا، اتنا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی قاف ہو جائے گی۔ تو یہ جو قاف ہے آپ کا، آپ نے کیا فیل کرنا ہے کہ آپ کی پیچھے اس طرف جو ہے ساری آواز اندر کی جانب رک گئی ہے۔ پڑھ کے دیکھیں، اق 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 واپس نہیں نکالنی۔ یہ جو آپ نے کیا ہے یعنی قلقلہ نہیں کرنا، یہ میرا کہنے کا مقصد تھا۔ یہ جو آپ نے کیا ہے اس سے آپ کیا محسوس کریں گے کہ آپ کے پیچھے کہ اس میں ہوا نہیں ہے، اس میں سانس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے لام کی پڑھنے کی کوشش کرنی، یعنی ایک مرتبہ آپ سمجھیں کہ آپ اتنی زور سے اس کو ہچ کریں، آپ محسوس کریں کہ آپ اس کے اندر قلقلہ نہیں ہے۔ ال یعنی بغیر توسط کے، ال سانس روکیں، ال جب آپ توسط کریں گے تو توسط کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کے اندر انحراف ہے، یہاں سے مخرج کھلا ہوا ہے، یہاں سے آواز اپنا راستہ بدل لیتی ہے اور باہر کی جانب نکل آتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو آپ جب پڑھتے ہیں تو ہم اس طریقے سے جیسے ابھی آوازیں آ رہی تھی ایسے نہیں پڑھتے، ہم کیسے پڑھتے ہیں کہ اس کی تھوڑی تھوڑی سی آواز چلتی ہوئی سنائی دیتی ہے، رخاوہ کی طرح لمبی نہیں چلتی لیکن تھوڑی تھوڑی چلتی ہے۔ جیسے ہمارے پاس اگر الذی لکھا ہوا آئے گا تو ہم اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے الذی، ایسے پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کلکلا، یہ شدت ہو جائے گی۔ یعنی میں کہوں الذی، یہ کیا ہے؟ شدت۔ اور اگر میں یہ کہوں الذی، یہ کیا ہوا؟ رخاوہ، رخاوہ۔ ہمیں ان کے درمیان میں رہنا ہے، الذی الذی، بولیے اس میں ہم نے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف اس حصے کو لگانا ہے، صرف زبان کے اس حصے کو، اور صرف یہاں پر کچھ بہنیں ہماری جب لام ادا کرتی ہیں تو اس ایریے کو یوز کرتی ہیں، یعنی اصول کو یوز کرتی ہیں، اصول نہیں یوز کرنا۔ ہم نے اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کی آواز اس پہ ہو، دوبارہ سے ال ال اوکے، ساتھ میں یہ محسوس کریں یہاں سے آواز باہر کو جا رہی ہے، ال ال اس پوائنٹ کو محسوس کریں کہ یہاں سے فیلنگ آ رہی ہے، آپ کو غور کریں کہ یہاں سے آواز میری باہر نکل رہی ہے، یہاں سے تو زبان ظاہر ہے کہ پنک ایریا سے تو آپ کی زبان اٹھی ہوئی ہے نا، یہاں سے آپ نے بند کیا ہوا ہے، یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ کیا اس سے پیچھے سے آپ کو اپنے چیکس پہ، اپنے گالوں پہ محسوس ہوتا ہے؟ اپنے ہاتھ پہ، اپنے گالوں پر، اپنے چیکس کے اوپر ہاتھ رکھیں اور محسوس کریں کہ ہاں جی آپ کو فیلنگ آ رہی ہے کہ یہاں سے آواز باہر آ رہی ہے۔ جی سسٹر، تھوڑی سی وائبریشن سی فیل تھوڑی سی فیل ہوتی ہے، vibration feel ہوتی ہے۔ گڈ، شاباش۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ توسط کے ساتھ نام کو پڑھ سکتے ہیں اور صحیح طریقے سے آپ اس کا انحراف کر رہے ہیں۔ اب صرف ایک ہی چیز باقی بچ جاتی ہے، وہ ہے جہر، یعنی ال کہتے ہوئے تو ہمارا جہر ہو جاتا ہے، اور لیکن جب ہم نے لام کے ساتھ الف مد ادا کرنی ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم اس کو جہر کے ساتھ پڑھیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے جس کو صحیح کیا جا سکتا ہے کسی بھی لیٹر کو جہر کے ساتھ پڑھنے کے لیے، کہ ہم اپنے ووکل کارڈز کو صحیح طور پر سے بند کرنا اور کھولنا سیکھیں۔ یعنی ہم حمزہ
سکون کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک مشکل کام ہے، لیکن ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ باذن اللہ پہنچ جائیں گے اس کے لیے۔ اللہ المستعان۔ میرا پیج اللہ اکبر۔ الحمدللہ۔ اوکے، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت تھی؟ ہمیں ضرورت تھی کہ ہم اپنے ووکل کارڈز کو صحیح طریقے سے بند کرنا سیکھیں۔ تو ووکل کارڈ آپ کا کہاں پہ دیکھیں، اس پکچر کو دیکھیں، کلیئر یہ پکچر؟ جی جی ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے، یہاں پہ آپ کا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ کون لٹک رہا ہوتا ہے یہاں پہ؟ لاحت یولا کوا یولا تو یہ جو ہے، جو جس نام سے زیادہ مانوس ہو، اکثر لوگ کوے کے نام سے بڑے مانوس ہیں، تو یہ جو کوا ہے، جب آپ حمزہ ادا کریں گے، یعنی آپ کو حمزہ کے اوپر سکون کرنا ہے، تو آپ نے یہ کیمرے پہ یا اپنے مرر میں دیکھنا ہے کیا آپ کا یہ کوا اڑ جاتا ہے کہ نہیں اڑ جاتا۔ میرا مطلب یہ کہ یہ کوا اوپر کی سائڈ پر اندر چلا جاتا ہے اگر آپ صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے حمزہ کی سکون پڑھ رہے ہیں، ادروائز اس کنڈیشن میں ہوگا۔ پہلا کام کیا کرنا پڑ جائے گا اس کے لیے کہ زبان بھی نیچے ہو اور آپ کو اپنا کوا نظر بھی آ رہا ہو۔ جب کور نظر آئے گا، پھر آپ جب کوشش کریں گے اس کام کے لیے تو ہی پورا کر سکیں گے۔ یعنی آواز سنیں، کوشش کریں، بولیے، صرف ایک ہی بہن میرے خیال سے جس کی آواز بالکل صحیح آئی ہے۔ یہ جو بھی ہماری لاسٹ بہن ہے وہ بول رہی تھی یہ نہیں آواز، یہ پوزیشن ہوگی تو آواز صحیح ہوگی، ورنہ یہ نہیں آواز۔ جب آپ یہ بولیں گے شدید، جب آپ یہ بولیں گے، رکیں، جب آپ یہ ایک منٹ، جب آپ یہ بولیں گے تو آپ یہاں پر ایک صحیح قسم کی ٹائٹنس فیل کریں گے، ایک مشکل کام، یعنی آپ کو اچھی خاصی مشکل فیل ہوگی کہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ اور اس کو روک کے رکھیں، تاکہ بہنیں صرف اس چیز کو مرر میں دیکھ کے اس کو کریں۔ جب آپ یہ کر لیں گے نا تو اس کے بعد ہی یہاں سے جب آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کا کلوز ہو چکی ہے، آواز اب آگے جا رہی ہے نہ پیچھے جا رہی ہے، سب یہاں پہ بریک لگ گئے، اس کے بعد آپ بولیں اب لام، اور لام کے بعد آپ نے حمزہ پڑھ لیا، لا 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 اپنی اپنی کوشش کریں، یہ ایک وقت میں نہیں آنے والا، اٹ ٹیکس ٹائم، لیکن کوشش جاری رکھنا ضروری۔ کیا کرنا ہے؟ پہلے حمزہ پڑھ کے اور پھر لا 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 لا۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے اپنی سانس کو ایک دم سے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، آپ کی سانس آپ کے اندر ہی موجود ہے، آپ اس کو باہر نہیں نکلنے دے رہے، اور پھر آپ کی جو یہ الف مدہ ہوگی وہ بغیر سانس کے نکل سکے گی۔
اوکے ٹھیک ہے، ہم ادھر آ جاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو جو صفات پڑھائی جا رہی ہیں یہ بیچ 2 کے اسٹوڈنٹس، آپ تمام لیٹرز کی صفات آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے، آپ لوگوں کے ایگزام کا یہ بھی حصہ ہوگا۔ کس کو یاد ہے کہ ہمارے ایگزام کا کیا کیا حصہ ہوگا؟ جی میں بتاؤں، جی جی بتائیے۔ تاؤس تسمیہ سنا جائے گا، مخارج ہوں گے، مخارج ہوں گے، تاؤس تسمیہ ہوگا، اور صفات اب یہ اب بڑھا دی گئی تو صفات بھی ہوں گی۔ صفات بھی ہوں گی۔ مخارج کا ٹیسٹ ہو نہیں گیا بیچ 2 کا؟ جی مخارج ہو گیا ٹیسٹ۔ ہو گیا ہوا ہے۔ مخارج کا ٹیسٹ ہو چکا ہے، اب میں بیچ صفات، 1 کے حساب سے بات کر رہی تھی۔ ہاں وہی میں بھی دیکھ رہی تھی کہ آپ بیچ 1 کے حساب سے بول رہے لیکن صفات کا ٹیسٹ ہوگا اور دونوں کا ہوگا، بیچ 1 کا بھی ہوگا، بیچ 2 کا بھی ہوگا۔ صفات کا ٹیسٹ بیچ 1 دے بھی چکی ہے لیکن اس کے باوجود دوبارہ ہوگا، اور ساتھ میں استعاذہ اور بسملہ بھی ہمارے بیچ 1 کے ساتھ شامل ہے، لیکن بیچ 2 جو ہے اپنی تجوید پہ مزید فوکس کرے، خاص طور پہ توسط کے لیٹرز پہ۔ ابھی جو آڈیوز میں نے سنی تھی ان میں توسط کی مجھے کافی کمی نظر آئی، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارا بیچ 1 میں بھی یہ کمی تھی پہلے بھی، تو ابھی بھی جو آج کا لیسن ہے جو ہم پڑھیں گے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اپنے تمام توسط کے لیٹرز پر خود چیک کریں، خاص طور پہ را کو، جو آڈیوز مجھے موصول ہوئی تھی اس میں را پہ توسط نہیں کی جا رہی تھی۔ بہرحال بیچ 2 کے بچے تو ابھی لاسٹ کلاس میں ہی ہم نے پڑھا تھا را کو، تو اگر انہوں نے غلطی کی بھی ہے تو کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بیچ 1 کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر توجہ دیں، اور خاص طور پہ بیچ 1 کے اسٹوڈنٹس یہ فیل کرتے ہیں کہ شاید کافی ہو گیا ان کے لیے پڑھنا اور وہ پریکٹس کلاسز میں نہیں جاتے بعض اوقات، تو یہ کام نہ کریں۔ ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم سب سے کچھ عرصے بعد پھر مزید غلطیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم اپنی پریکٹس نہیں کریں گے تو پھر ہم وہیں پہنچ جائیں گے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، تو پریکٹس جو ہے وہ لازم ہے ہم سب کے لیے۔ چلیے جی انشاءاللہ آگے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔